السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، درس توحید کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اہم ترین تصنیفات میں سے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عقیدے کے موضوع پر شاید اس سے اہم کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی۔ اسی وجہ سے عرب اور عرب سے باہر کے علماء نے ہمیشہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور اس کتاب کی مختلف شروحات لکھی ہیں۔ پیارے سامعین، عقیدے کے موضوع پر جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو عمومی طور پر وہ کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کتاب شمولی، نمبر 2 کتاب موضوعی۔ کتاب شمولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب اس طریقے سے لکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر عقیدے سے متعلق تمام امور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی عقیدے کے خلاف جو گمراہ فرقے وجود میں آئے ہیں ان فرقوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کتاب شمولیون کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدے سے متعلق ہر پہلو پر اس کتاب کے اندر گفتگو کی جاتی ہے، اور عقیدے کے خلاف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو گمراہ فرقے وجود میں آئیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا بھی رد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2 کتاب موضوعیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کے کسی خاص موضوع پر اس کتاب کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ کتاب شمولیون میں آپ یہ ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ الطحاویہ دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب موضوعیون میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب التوحید کے اندر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے صرف ایک اہم مسئلہ یعنی ایک قسم توحید الوہیت پر شیخ الاسلام نے پوری کتاب کے اندر گفتگو کی ہے۔ گویا کہ کتاب التوحید کا موضوع جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، اور یہ چیز آپ جان لیں کہ شریعت کے اندر جب عمومی طور پر صرف لفظ توحید بولا جائے تو اس سے مراد توحید الوہیت ہوتا ہے، کیونکہ توحید الوہیت کے اندر توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات شامل ہے، اور توحید الوہیت ہی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ جس شخص نے توحید الوہیت کے تقاضوں کو پورا کر دیا، گویا کہ اس نے توحید کی جو 2 اہم قسمیں اور باقی بچتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، کو بھی اس نے پورا کر دیا۔ پیارے سامعین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں شیخ الاسلام کا منہج کیا ہے، کس منہج پر چل کر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب تالیف کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب التوحید عراق کے اندر تالیف کی تھی۔ عراق، بصرہ، ان جگہوں پر یعنی ملا کر کے اپنی کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی تھی۔ عراق کے اندر جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، عراق، بصرہ وغیرہ میں، تو وہاں پر آپ نے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ دراصل شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے عراق، بصرہ وغیرہ حصول علم کے لیے گئے تھے، وہاں پر اس وجہ سے گئے تھے کہ وہاں پر جو
بڑے علماء کرام موجود ہیں ان سے اپنی علمی تشنگی بجھا لوں. لیکن جب وہاں پر آپ پہنچے تو وہاں کے جو بڑے علماء کرام تھے وہاں سے آپ نے علم تو حاصل کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر شرک موجود ہے، توحید الوہیت کے اندر خلل لوگوں نے واقع کر رکھا ہے اور لوگ بدعات میں واقع ہیں، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسمیں کھانا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے فریادیں طلب کرنا، یہ تمام کے تمام شرکی افعال جب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے اندر دیکھا تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام شروع کیا. لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دینے کی آپ نے شروعات کر دی. آپ نے تقریریں کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کتاب عقیدے کے باب میں بڑی اہم کتاب وہیں پر آپ نے لکھی، جس کتاب کو آج دنیا کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کے نام سے جانتی ہے. عقیدے کے باب میں شیخ الاسلام کے بعد اتنی اہم توحید الوہیت پر شاید کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب التوحید کے اندر وہی منہج ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج الجامع الصحیح کے اندر کتاب التوحید میں جو منہج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، وہی منہج بعین ہی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کے اندر اپنایا ہے. جن احباب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح کے اندر کتاب التوحید پڑھی ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج یہ ہے، سب سے پہلے وہ قرآنی آیات ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قرآنی آیات کے بعد احادیث رسول ذکر کرتے ہیں، احادیث رسول کے بعد سلف کے اقوال یا آثار جو ہیں اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ ہے. سب سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث رسول ذکر کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آثار السلف یعنی سلف کے آثار ذکر کرتے ہیں. اور جب آپ کتاب التوحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو الجامع صحیح کے اندر موجود ہے کتاب التوحید، جب آپ اس کے ابواب دیکھیں گے اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے اندر موجود ابواب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ابواب اور ان ابواب کی تعداد میں بہت زیادہ نمایاں فرق نہیں ہے، بلکہ کتاب التوحید جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع صحیح کے اندر قائم کیا ہے، اس کے اندر ابواب کی کل تعداد 58 ہے. اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر جو ابواب قائم کیے ہیں ان ابواب کی تعداد کل 66 ہے. جیسا کہ محدث وقت علامہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اپنے ایک رسالے کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے شیخ الاسلام کی ساری کتابوں میں جو ان کا منہج ہے ان تمام کا الگ الگ ذکر کیا ہے. مثلا کتاب التوحید کے اندر شیخ الاسلام کا منہج کیا ہے، الاصول الثلاثہ کے اندر شیخ الاسلام کا منہج کیا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کے باب میں شیخ الاسلام نے جو کتابیں لکھی اس میں ان کا منہج کیا ہے، فقہ کے باب میں جو کتابیں لکھی اس میں ان کا منہج کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے سیرت پر جو کتاب لکھی اس میں ان کا منہج کیا ہے. تو شیخ الاسلام کی کچھ اہم کتابوں میں جو ان کا منہج ہو سکتا تھا اسے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اپنے اس رسالے کے اندر ذکر کیا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کتاب التوحید کے اندر منہج جان لیا. سب سے پہلے وہ قرآنی آیت ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث رسول ذکر کرتے ہیں، احادیث رسول کے ذکر کے بعد سلف کے آثار ذکر کرتے ہیں. اور پوری شیخ الاسلام کی پوری یہ کتاب توحید الوہیت پر مبنی ہے، اور انہی 3 چیزوں پر ان کی یہ پوری کتاب مبنی ہے، یعنی قرآنی آیات، احادیث رسول اور اسی طریقے سے آثار سلف. گویا کہ شیخ الاسلام نے کوئی نئی چیز نہیں پیش کی لوگوں کے لیے، بلکہ شیخ الاسلام نے وہی پرانی چیز پیش کی جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اور لوگوں کو جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی تھی اسی کی دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. اور جس شخص نے بھی تعصب سے خالی ہو کر
اپنے دل و دماغ کو وسیع کر کے اس کتاب کو پڑھا ہے، اسے اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کے مقام و مرتبے سے انکار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکا۔ بلکہ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی گفتگو میں ذکر کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیخ الاسلام کی اس کتاب سے بہت زیادہ نالا تھے۔ ان کے سامنے یہ کتاب آ جاتی تھی تو کتاب الگ کر دیتے تھے، کہتے اس کتاب کو مت پڑھو، لیکن پھر انہوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ کس طریقے سے پڑھا انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، اگلے گفتگو میں اپنی یہ گفتگو رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔